صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور جب جہالت غالب آ جاتی ہے تو ینفجر البغض للعلماء، علماء کے خلاف بغض پھوٹ پڑتا ہے۔ جو شخص علماء سے بغض رکھتا ہے، جو شخص علماء سے بے ادبی کرتا ہے، جو شخص علماء کو برا بھلا کہتا ہے، احفروا قبرہ فانظروا، تو اس کی قبر کھود کر دیکھ لینا، تجدوا وجہہ عن القبلۃ مصروفا، کہ اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا۔ جو عالم سے بغض رکھے گا وہ نسلوں تک رسوا ہو کر رہے گا، جو عالم کا دل دکھائے گا تو رب کا قہر اس پر اترے گا، قسم اللہ کی گستاخ عالم دنیا میں ذلیل ہو کر مرے گا۔ اگر اسی حالت میں بھی کوئی علماء سے دشمنی کرنا چاہتا ہے تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو اے علماء سے دشمنی کرنے والوں، ایسے فتنوں کے دور میں اگر تم نے علماء سے دشمنی اختیار کی، اگر تم نے علماء کا دامن چھوڑ دیا تو یاد رکھو تم مرتد ہو کر مرو گے، تم کافر ہو کر مرو گے، تم راہ حق سے کٹ کر مرو گے، تم گمراہ ہو کر مرو گے، اور آنے والی تمہاری نسلیں بھی مرتد ہو کر مرے گی۔ یا رب انک مالک امر الورى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی خبردار کیا تھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ اے میرے بھائیوں، اب وہ وقت آ چکا ہے، اب وہ دور آ چکا ہے، اب دنیا کے اندر فتنوں کے طوفان اٹھ رہے ہیں، گمراہیاں ہر طرف پھیل رہی ہیں، باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام پر وار کر رہا ہے، یہاں تک کہ آج ہمارے گھروں میں بے حیائی داخل ہو چکی ہے، ہماری بہنیں پردہ چھوڑ رہی ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں، خون کے رشتے اپنی آنکھوں کے سامنے بکھر رہے ہیں، حیا تڑپ تڑپ کر مر رہی ہے، اور لوگ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویظہر الجہل، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی، اور جب جہالت غالب آ جاتی ہے تو ینفجر البغض للعلماء، علماء کے خلاف بغض پھوٹ پڑتا ہے، وتلقى الفتن الشک فی القلوب، فتنے دلوں میں شک ڈال دیتے ہیں، وتطلق السنۃ للتجری علی اہل العلم المقدس، اور زبانیں مقدس اور باعزت علماء کی گستاخی پر لگ جاتی ہیں، کیونکہ فتنے جانتے ہیں اگر امت بچ سکتی ہے تو انہی علماء کی بدولت بچ سکتی ہے۔ اسی لیے ایسے فتنوں کے دور میں بھی اللہ نے امت کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے بندوں کے دین کی حفاظت کے لیے علماء کی ایک ایسی جماعت کھڑی کر دی ہے جو امت کے ایمان کی دیوار بن چکی ہے۔ دیکھو، جب لوگوں میں بے حیائی پھیلتی ہے تو یہی علماء لوگوں کو حیا کی عظمت یاد دلاتے ہیں، جب گمراہی چاروں طرف چھا جاتی ہے تو یہی علماء سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، جب فتنے سر اٹھاتے ہیں تو یہی علماء امت کے نگرانی کرتے ہیں ایمان کی، جب امت کے نوجوان نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو یہی علماء ان کے دلوں میں خوف خدا بٹھاتے ہیں، جب دین پر حملے ہوتے ہیں
تو یہی علماء جان کی پرواہ کیے بغیر سر پر کفن باندھ لیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام اور ناموس رسالت پر جب بھی حملہ ہوا تو دشمنان اسلام کے حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے علماء کرام ہی میدان میں آئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی فساد اور فحاشی نے سیلاب کی طرح حملہ کیا تو سیلاب کے آگے چٹان بن کر کھڑے ہونے والے علماء کرام ہی تھے۔ اسی لیے تو میرے آقا شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کے علماء سے بہت ہی محبت ہے۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث اور جان نشین ہیں۔ فرمایا موت العالم موت العالم، یہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے۔ فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ فرمایا من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ فرمایا من جالس عالما فکأنما جالسنی، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ اور حضرت علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دقائق الاخبار میں ایک ایمان افروز حدیث نقل فرماتے ہیں کہ بروز قیامت سرکار کی امت کے علماء میں سے ایک عالم کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ لایا جائے گا، اور وہ عالم اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو جائے گا تو اللہ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین سے فرمائے گا اے جبرائیل اس عالم کا ہاتھ پکڑ کر میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ تو جبرائیل اس عالم کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جائیں گے۔ تو اس وقت حضور اپنی پیاسی امت کو حوض کوثر بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے۔ جب اس عالم کو پیش کیا جائے گا تو وہ حضور جن کے استقبال کے لیے مسجد اقصی بیت المقدس میں سارے نبی کھڑے ہو جائے، آسمانوں پر تشریف لے جائے تو فرشتے بھی کھڑے ہو جائے، ایسے میرے آقا اس عالم کی عزت افزائی کے لیے ازراہ محبت و شفقت کھڑے ہو جائیں گے اور اس عالم دین کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلائیں۔ پھر لوگ سوال کریں گے حضور ہمیں آپ برتنوں سے پلاتے رہے اور اس عالم کو ہاتھ سے کیوں؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم دنیا میں تجارت کر کے اپنا مال بڑھانے کی فکر میں لگے رہے اور یہ عالم میرا دین پھیلانے کی فکر میں لگا رہا، اس لیے میں تمہیں برتنوں سے پلا رہا ہوں اور اس کو اپنے ہاتھوں سے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے علماء کی۔ لیکن اے میرے بھائیوں، درد تو اس وقت ہوتا ہے، افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ آج انہی علماء کے خلاف خود ایمان رکھنے والے مسلمان اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں۔ جن علماء نے ہماری نسلوں کا ایمان بچایا آج انہی پر الزام، جن علماء نے قرآن کی حفاظت کی آج انہی پر بدگمانی، جن علماء نے امت کو گمراہی سے کھینچ کر نکالا آج انہی کی نیتوں پر حملے، جن علماء نے حرام کو حلال بننے سے بچایا آج انہیں فتنہ پھیلانے والا کہا جاتا ہے، جن علماء نے امت کو بت پرستی سے بچایا آج انہیں نفرت کا تاجر کہا جاتا ہے، جن علماء نے ہمارے گھروں کے جنازے پڑھائے آج انہیں کی عزتوں کو محفلوں میں اچھالا جا رہا ہے، جن علماء نے ہماری بہنوں بیٹیوں کو حیا کی تعلیم سکھائی آج انہیں کے کردار کو زبانوں سے زخمی کیا جا رہا ہے۔ اے لوگوں، خدا کے لیے علماء سے بغض نہ رکھو، ان سے دشمنی نہ رکھو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ایمان کی حفاظت کی، تمہارے نمازوں کی حفاظت کی، تمہیں شرک و بدعت کے دلدل سے بچایا۔ اگر تم اس سے بغض رکھو گے، اگر تم ان سے دشمنی کرو گے تو یاد رکھو سب سے پہلے تم اپنی آخرت کو برباد کرو گے، اپنی ہی ایمان کو برباد کرو گے، خود اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جاؤ گے۔ اور علماء سے دشمنی رکھنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ حضرت مولانا غزالی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو شخص علماء سے بغض رکھتا ہے، جو شخص علماء سے بے ادبی کرتا ہے، جو شخص علماء کو برا بھلا کہتا ہے، احفروا قبرہ فانظروا، تو اس کی قبر کھود کر دیکھ لینا، تجدوا وجہہ عن القبلۃ مصروفا، کہ اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا۔ اے لوگوں، آج اگر تم نے علماء سے دوری اختیار کی،
اگر تم نے اپنے دلوں سے ان کی محبت کو نکال دی، اگر تم نے اپنی زبانیں ان کی مقدس، ان کی گستاخی میں لگا دی، تو یاد رکھو تم دین کے سائے سے نکل جاؤ گے، تمہارا ایمان کمزور ہوتا چلے جائے گا، تمہارے گھروں میں بے حیائی داخل ہو جائے گی، گمراہی داخل ہو جائے گی۔ جب گھروں میں گمراہی داخل ہو جاتی ہے تو یاد رکھو تم آہستہ آہستہ نمازیں چھوڑ دو گے، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دو گے۔ ہاں، جب نمازیں اور قرآن کی تلاوت چھوڑ دو گے تو یاد رکھو گناہ کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دو گے۔ ایک وہ دور بھی آیا تھا جب مسلمان گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیے تھے، علماء کی قدر کرنا چھوڑ دیے تھے، ان کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیے تھے، اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں بزدلی ڈال کر تاتاریوں کے ظلم کے حوالے کر دیا تھا، اور مسلمان اتنے بزدل ہو گئے تھے کہ تاتاریوں کی قوم کی ایک عورت کنویں میں پانی بھرتی ہوتی ہے اور ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، تو یہ عورت سے پوچھتی کیا تم مسلمان ہے؟ تو وہ کہتا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو وہ عورت کہتی یہیں پہ رک، میں ہتھیار لاتی ہوں تجھے ذبح کرنی ہے۔ تو اس مسلمان کے پاؤں کے پڈلیوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ سکے۔ یہ بزدلی اللہ کی طرف سے ڈال دی گئی تھی ان کے دلوں میں۔ وہ عورت خنجر لے کر آتی اور اس مسلمان کو پٹک کر ذبح کر دیتی تھی، اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا۔ مسلمانوں کا نام و نشان بکھر گیا تھا، اللہ رب العزت کا نام لینا بھی مشکل تھا۔ اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دعوت و عظیمیت میں لکھتے ہیں، اسی حال میں ایک شہزادی گھوڑے پہ سوار ہو کر متکبرانہ انداز سے اپنے فوجیوں کے ساتھ جا رہی تھی، تو اچانک اس کی نگاہ ایک اللہ والے پر پڑتی ہے جو چند نوجوانوں کو کچھ سمجھا رہے تھے، کچھ سکھا رہے تھے، کچھ دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ تو شہزادی کہتی ہے وہ کون ہے جو دیکھنے میں مسلمان لگتا ہے، جاؤ اس کو بلا کر لے آؤ۔ جب ان کو لایا گیا تو شہزادی گھوڑے پہ بیٹھی ہے، وہ اللہ والے نیچے کھڑے ہیں، اس شہزادی کی جوتی اس اللہ والے کی داڑھی مبارک سے ٹکرا رہی ہے۔ وہ شہزادی پوچھتی ہے کہ اے اللہ والے، ہم نے سنا ہے کہ تم جس کے ساتھ ہو یعنی تمہارا پورا یقین اللہ پر ہے۔ تو اللہ والے کہنے لگے کہ ہاں تم نے بالکل صحیح سنا ہے۔ پھر وہ شہزادی پوچھتی ہے کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کامیاب اور جس کے ساتھ اللہ نہ ہو وہ ناکام۔ تو اللہ والے کہتے ہیں ہاں تم نے یہ بھی بالکل صحیح سنا ہے۔ تو شہزادی کہتی ہے کہ پھر مان کیوں نہیں لیتے کہ آج خدا ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ رہیں۔ تو اس اللہ والے بس اتنا سننے کی دیر تھی، فوراً چیخ کر کہنے لگے نہیں نہیں، آج بھی خدا ہمارے ہی ساتھ ہے۔ تو شہزادی کو غصہ آیا اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ آج تو ہم مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، ان کی گردنیں اٹھا رہے ہیں، ہمارے پاس تو مال ہے، ہمارے پاس تو دولت ہے، ہمارے پاس تو شہرت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ کیسے؟ تو اللہ والے کہنے لگے کہ اے شہزادی، جب تمہارے بکریوں کے ریوڑ سے کچھ بکریاں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو تم کیا کرتے ہو؟ کیسے ان کو قابو میں لاتے ہو؟ اس دور میں انسان کے پاس جتنے بکریاں ہوتے تھے، جتنے گائیں ہوتے تھے، جتنی اونٹنیاں ہوتی تھی، وہ اتنا بڑا مالدار کہلاتا تھا۔ تو اسی مثال کو آگے رکھتے ہوئے، اور بکریوں کو پالنے والا بھی چند کتوں کو ساتھ میں رکھ لیتا ہے تاکہ ان بکریوں کی حفاظت ہو جائے۔ تو اسی مثال کو اللہ والوں نے آگے رکھتے ہوئے کہا اے شہزادی، تمہاری ریوڑ سے یعنی بکریوں کی ریوڑ سے کچھ بکریاں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو تم کیسے ان کو قابو میں کر لیتے ہو؟ تو شہزادی مسکرا کر کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو مویشی کتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بکریوں کو بھوگ کر کاٹ کر ڈانٹ کر پھر ریوڑ کی طرف لاتے ہیں۔ تو بس اتنا سنتے ہی اللہ والے کہنے لگے بس بیٹی، بس جواب مل گیا، آج بھی خدا ہمارے ہی ساتھ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے اپنی حیثیت بھلا دی ہے، اپنی ذمہ داریاں بھلا دی ہے، علماء کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دی ہے، علماء کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے، ان سے محبت کرنا چھوڑ دی ہے، اللہ سے ڈرنا چھوڑ دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں قابو کرنے کے لیے تمہاری شکل میں کچھ شکاری کتوں کو چھوڑا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، خدا کے لیے علماء سے بغض نہ رکھو، ان سے دشمنی نہ کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کے سامنے اپنی زبانوں کو نرم رکھو،
کیونکہ فتنوں کا دور ہے، گمراہیاں ہر طرف پھیل رہی ہیں، باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام پر وار کر رہا ہے، ہمارے مسلمان بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے جالوں میں پھنس رہی ہیں، نوجوان بے دینی کے راہوں پر نکل پڑے ہیں، ہماری ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں۔ خدا کے لیے علماء سے بغض نہ رکھو۔ اگر ایسی حالت میں بھی کوئی علماء سے دشمنی کرنا چاہتا ہے تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو اے علماء سے دشمنی کرنے والوں، ایسے فتنوں کے دور میں اگر تم نے علماء سے دشمنی اختیار کی، اگر تم نے علماء کا دامن چھوڑ دیا تو یاد رکھو تم مرتد ہو کر مرو گے، تم کافر ہو کر مرو گے، تم راہ حق سے کٹ کر مرو گے، تم گمراہ ہو کر مرو گے، اور آنے والی تمہاری نسلیں بھی مرتد ہو کر مرے گی۔ تم کیا جانتے ہو؟ قسم اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج کے اس فتنوں کے دور میں علماء کا دامن ہی ڈوبتی ہوئی کشتیوں کا کنارہ ہے، اگر کوئی ان علماء سے ہاتھ دھو بیٹھا، اگر کوئی ان علماء سے دشمنی کر بیٹھا، سمجھ لو کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اب جہاں کہیں پر بھی دیکھو مسلمان ایسے بھی نظر آتے ہیں جو علماء سے بغض رکھتے ہیں، جو علماء سے دشمنی کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، قسم اللہ کی میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، بڑے پیار و محبت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو علماء سے محبت کرو، اگر تم اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو تو علماء سے محبت کرو، اگر تم اپنے نسلوں کا ایمان بچانا چاہتے ہو تو علماء سے محبت کرو، اگر تم سجدے کی حالت میں موت چاہتے ہو تو علماء سے محبت کرو، اگر تم ایمان کی حالت میں موت چاہتے ہو تو علماء سے محبت کرو۔ اگر تم ان سے دشمنی کرو گے تو ایمان سے ہاتھ دھو کر تمہاری موت آ جائے گی۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں علماء کی محبت پیدا کر دے، ان کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔